محدثین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ امتی کے لیے اپنے نبی کے حق میں بھی بہت سارے حقوق ہیں. امتی کے لیے اس کے نبی کے حق میں بھی بہت سارے حقوق ہیں. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ امتی پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھے. ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا کرے؟ درود پاک پڑھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی بخل سے کام لیا جاتا ہے, اس میں بھی کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے, اور درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ہماری توجہ نہیں ہوتی, ہمارا ذہن نہیں ہوتا. اگر اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک شخص بڑا نیک تھا, نیکوکار تھا. اس پر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ معاملات کی وجہ سے, بزنس پرابلم کی وجہ سے قرض ہوا. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, وہ سچا واقعہ ہے. اس شخص پر اتنا قرض ہوا کہ 3000 سونے کے دینار اس پر قرض ہوا, اور قرض خواہ نے اس سے مطالبہ کیا کہ تم میرے 3000 جو سونے کے دینار ہیں, سونے کے سکے ہیں, وہ مجھے واپس کرو. اب وہ شخص پریشان تھا کیونکہ اس کا بزنس جو ہے وہ لاس میں جا رہا تھا, بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا تھا, کاروبار بند ہو چکا تھا. نیک تھا, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا تھا. اس شخص نے اس سے تھوڑی مہلت چاہی. قرض خواہ یعنی جس کا اس نے قرض دینا تھا اس نے اسے تھوڑی مہلت دی, لیکن وقت برابر ہو گیا, قرض واپس کرنا تھا. پھر اس قرض خواہ نے دوبارہ اس سے مطالبہ کیا, اس نے نہ دیا کیونکہ اس کے پاس تھے نہیں, وہ دے ہی نہیں سکتا تھا. اس نے جو قرض خواہ تھا, جس نے قرض دینا تھا, جس کا قرض اس نے دینا تھا, اس نے یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں جو ہے وہ دائر کر دیا, گویا کہ اس پر کیس کر دیا. قاضی صاحب نے مقروض کو اور قرض خواہ دونوں کو بلا لیا, مقروض کو بھی اور قرض خواہ کو بھی دونوں کو بلا لیا, اور دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ تم دونوں کو 1 مہینے کی مہلت جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اپنے معاملات کو حل کر لو. جو مقروض تھا اسے کہا گیا کہ تم اس قرض خواہ کو 1 مہینے کے اندر اپنا قرض لوٹا دو. اب یہ دونوں اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں. جو مقروض تھا, جس نے قرض دینا تھا, یہ پریشان تھا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اس نے, اور درود پاک پڑھتا رہا حتیٰ کہ 27 دن گزر گئے, کوئی حل نظر نہیں آ رہا, کاروبار بھی نہیں چل رہا, بزنس بھی لاس میں جا رہا ہے. 3000 دینار سونے کے سکے دینے ہیں. قرض خواہ نے قاضی کے عدالت میں معاملہ بھی پیش کیا ہوا ہے, اور 3 دن رہتے ہیں, قرض میں نے واپس لوٹانا ہے. کوئی ایسی راہ نظر نہیں آ رہی کہ جس راہ سے مجھے پتا چلے کہ میں اس قرض کو لوٹا سکوں. اب اسی پریشانی کے عالم میں وہ درود پاک پڑھتا رہا. جب 27 دن ہوئے, 3 دن رہ گئے, پریشانی کا عالم مزید بڑا. رات کو قسمت جاگ اٹھتی ہے, اور خواب میں کہنے والا اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور عیسیٰ بن علی کے پاس جاؤ, اس قاضی کو کہو کہ تمہیں پیغام دیا گیا ہے کہ تم میرا 3000 دینار قرض جو ہے وہ ادا کر دو. جب صبح اٹھتا ہے تھوڑا خوش ہوتا ہے, پہلے تو خوش ہوتا ہے کہ خواب میں ایک اشارہ ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ میں قاضی کے پاس جاؤں گا اور وہ میرا قرض دے دے گا, میں لوٹا دوں گا قرض خواہ کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے خیال آیا, پریشان ہوا کہ میں اس قاضی کو کیسے بتاؤں گا, اسے کیسے اپنے بات کو سمجھا سکوں گا. میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو دلیل اور ثبوت اسے بیان کروں تو وہ میری بات سنے اور میرا قرض لوٹا دے. رات کو پھر سو جاتا ہے, درود پاک پڑھتا رہتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے, درود پاک پڑھ رہا ہے مسلسل, چھوڑا نہیں ہے اس نے درود پاک. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمیں پریشانی آئی, معاملہ آیا, ہم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جب پریشانی آتی ہے, معاملات آتے ہیں, گھبراہٹ آتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اور قریب ہوں. درود پاک پہلے 1000 بار پڑھتے تھے تو اب 2000 بار پڑھنا شروع کر دیں. لیکن نیک لوگ, اللہ والے, ان کی توجہ ہمیشہ اسی چیز پر ہوتی تھی جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے. درود پاک پڑھتا رہا. اگلا دن آیا, 2 دن رہ گئے تھے. آج کی رات پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن علی علیہ رحمہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو وہ تمہارا قرض لوٹا دے گا. صبح اٹھتے ہیں پھر پریشان کہ میرے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے, وہی پچھلی رات والا معاملہ. اب آخری رات آ جاتی ہے, صبح 30 دن پورے ہونے ہیں, قاضی کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے, قرض لوٹانا ہے. درود پاک پڑھتے رہے, رات آئی, پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اور آج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جاؤ عیسیٰ بن علی کو یہ کہو کہ تم وہی ہو کہ جو فجر کی نماز سے پہلے بغیر کسی سے بات کیے میری ذات پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو. اب یہ ایک راز کی بات تھی, یہ سیغہ راز والی بات تھی کہ جو وہ شخص
جو قاضی تھا وہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ ہی جانتا تھا، ان تین کے درمیان یہ معاملہ تھا۔ اب یہ اس کے پاس ایک دلیل ہو گئی، صبح اٹھتا ہے بڑی خوشی خوشی قاضی کے پاس جاتا ہے، عیسیٰ بن علی کے پاس جا کر کہتا ہے رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس آنے کا ارشاد فرمایا، میرا 3000 قرض ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرض تم ادا کرو گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے پیغام بھی لایا ہوں کہ تم وہ ہو کہ جو فجر کی نماز سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو۔ اب یہ بات جب اس نے سنی قاضی نے، عیسیٰ بن علی نے، وہ جان گیا کہ واقعی یہ سچ ہے اور حضور واقعی تشریف لائے، کیونکہ یہ بات میں اور میرے حضور اور اللہ ہی جانتا تھا۔ اسے کیسے پتا چلی؟ گویا کہ اسے لازمی خواب میں جو ہے وہ اشارہ دیا گیا، خواب میں بتایا گیا۔ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں قاضی، اور صبح فیصلہ ہوتا ہے۔ جب قاضی کی عدالت میں آتے ہیں، یہ قاضی عیسیٰ بن علی بھی قاضی کی عدالت میں آ جاتے ہیں، وہ قرض خواہ بھی قاضی کی عدالت میں آتا ہے، اور جس کا قرض دینا ہوتا ہے جو مقروض ہے وہ بھی قاضی کی عدالت میں آتا ہے۔ وہ مقروض کیونکہ انہوں نے 3000 دینار قاضی عیسیٰ بن علی نے انہیں دے دیے تھے۔ جب قاضی عیسیٰ بن علی نے 3000 دینار دیے، اس قاضی جس قاضی نے فیصلہ کرنا تھا ان کے سامنے جب یہ ماجرا بیان کیا گیا، انہوں نے کہا میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی حضور پر درود پڑھتا ہوں، میں تم سے 3000 دینار نہیں لوں گا بلکہ تمہیں 3000 دینار جو ہے وہ واپس کروں گا۔ اب 3000 نہیں تھے، بلکہ جس قاضی نے عیسیٰ بن علی نے انہیں 3000 دینار دیے تھے، انہوں نے انعام کے طور پر، گویا کہ حضور کی طرف سے پیغام آیا تھا، انعام کے طور پر 6000 دینار اور دیے، کہا 3000 تمہارے بزنس کے لیے، 3000 تمہارے بچوں کے لیے، اور 3000 جو ہے وہ تم اس کا قرض واپس لوٹاؤ گے۔ 9000 دینار گویا کہ اس کے پاس یہ تھے، اور پھر 3000 دینار جب اس نے اس قرض خواہ کو لوٹائے، وہ قرض خواہ جس کا قرض اس نے دینا تھا وہ بھی عاشق رسول تھا، وہ بھی درود پاک پڑھا کرتا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں کیوں آپ سے 3000 لوں، میں بھی اس انعام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں تمہیں 3000 معاف کرتا ہوں۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، گویا کہ اب اس کے پاس 12000 دینار ہو گئے۔ وہی شخص کہ جس کے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا، 3000 قرض دینے کے لیے پریشان تھا، لیکن کرم بالائے کرم ہوا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اسے 12000 دینار عطا فرما دیے۔ دیکھیے اسباب رب ہی پیدا فرماتا ہے، اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ہماری طرف سے ہیلا بہانہ ہونا چاہیے، ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں یا حالات تنگ ہونے کی صورت میں درود پاک پڑھیں گے تو یقین جانیے میں دعوے کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں آپ کے وہ مسائل حل ہوں گے کہ آپ جان کر جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ یار یہ میرا مسئلہ کیسے حل ہو گیا۔ اب درود پاک کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہوا۔ ماہ شعبان یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم درود پاک پر دلیلیں طلب کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ درود پاک کے حوالے سے ہیلے بہانے کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ کنجوسی سے کام لیں، بخل سے کام لیں، بلکہ کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی برکت سے دنیا کے کام بھی آسان ہوں گے اور آخرت کے کام بھی آسان ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔